اب آپ لبیک پکاریں گے. 3 دفعہ لبیک کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ 1 2 3 4 5 دفعہ جتنی دفعہ مرضی پکارے، اور ہر 20 منٹ بعد جو آدھے گھنٹے میں 1 2 دفعہ 3 دفعہ لازمی پکاریں گے. خواتین اتنی اونچی آواز میں کہ صرف 7 والی 4 5 سن سکیں، اور مرد اتنی اونچی آواز میں پکاریں گے کہ اس طرح کے 10 کمرے ہوں اور اس حال میں ان کی آواز گونجے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرسٹ ٹائم نکلے عمرے کے لیے، صحابہ کے ساتھ لبیک پکار رہے تھے آستہ آباد میں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضور آپ خود اور اپنے صحابہ کو کہیے کہ اونچی آواز میں پکارے، اللہ کو یہ صدا بہت پسند ہے. یہ ایک صدا ہے، جیسے ایک فقیر کی صدا ہوتی ہے. ہم فقیر بنے ہیں، اللہ نے فقیر بنایا ہوا، بجرو بنایا، دیوانہ بنایا ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی زبردست طریقے سے اگر یہ لبیک پکارے تو یہیں پہ آپ کا حج مکمل قبول ہو جائے. اس کا میں اس طرح آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں. کتنی دفعہ میں تربیت دے رہا ہوتا ہوں اپنی تربیت گاہ پہ، تو کوئی نہ کوئی دوست آ جاتے ہیں ملنے، وہ بیٹھے ہیں، ان کا کوئی پروگرام نہیں حج عمرے پہ جانے کا، بیٹھے ٹریننگ لی، 8 10 دفعہ لبیک پکارا، گھر جا کے لبیک پکارا، تو انہوں نے آ کے پھر بتایا اگلے سال ہمیں نہیں پتا ہم حج عمرے پہ گئے ہوئے تھے. تو یہ صدا ہے قبولیت کی. آپ بازار جاتے ہیں، آپ کو فقیر ملتے ہیں، فقیر آپ کو روک مانگتے ہیں، صدا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں معاف کرو، جان چھوڑو، معاف کرو. لیکن کسی فقیر کی صدا آپ کے قدم روک لیتی ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر چاہتے ہوئے اس کو کچھ دے کے گزرتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز آپ کو متاثر کر گئی. تو یہ اللہ نے کہا کہ یہ صدا ہے، اگر مجھے متاثر کر گئی تو آپ کا حج عمرہ یہیں پہ قبول ہو سکتا ہے. تو ابھی میں 3 دفعہ لبیک پکاروں گا، آپ لوگ میرے پیچھے لبیک پکاریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مجھے مردوں کی طرف سے کوئی مزہ نہیں آ رہا، بالکل قطعاً نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس کو اتنی اونچی پکارو کہ حال میں آواز گونجے اور مجھے متاثر کرے. اللہ کہہ رہا ہے. میں ابھی ایک دفعہ پھر پکارتا ہوں، ذرا مرد اپنے مردانگی دکھائیں یہاں پہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب مجھے لگتا ہے اگلے سال کو جائے گا جو برے پہ انشاءاللہ پڑھنے والا. تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. جو میں کہتا ہوں گھر پہ یہ عمل کرے، پہلا عمل کرے، احرام پہنے، نفل پڑھیں پہلا فرض، کیونکہ یہ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی. آپ VIP سرٹیفائڈ گیسٹ بن چکے ہیں اللہ کے، اور مہمان کو رد نہیں کیا جاتا، یاد رکھیے گا. یہ جیسی دعا کرے اپنے گھر کی پاکیزگی کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، بچوں کے لیے، اور یہ دعا کرے کہ ہمارا آخری پھیرا نہ ہو، ہمارا آنا جانا لگا رہے. اب جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، یاد رکھیں کہ آپ زیرو ہو چکے ہیں. آپ انڈسٹریلسٹ تھے، آپ کوئی بہت بڑے کاروباری شخصیت تھی، آپ کوئی سیلیبریٹی تھے، ٹھیک تھے، اب نہیں ہیں. آپ بہت بڑے افسر تھے، اب نہیں ہیں. آپ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، نہیں ہیں. آپ بہت بڑے انجینئر تھے، اب زیرو ہو کے اپنے گھر سے نکلیں گے پریکٹیکل، یہ سب چیزیں چھوڑ کر. اور اگر اس وقت آپ کو کوئی ملنے آ جاتا ہے، وہ آپ کو کوئی گلدستہ دیتا ہے، آپ اس کو ٹچ بھی نہیں کریں گے. ہار دیتا ہے آپ نہیں پلا سکتے، کیونکہ احرام میں یہ خوبصورتی حرام ہے. اور اگر کوئی ایسا آدمی یا عورت تو آپ پتہ ہے وہ خوشبو لگاتی ہے، لگاتا ہے، اسے گلے نہیں ملے گا، ہاتھ نہیں ملائیں گے. آپ کہہ دیں میں نیت کر چکے اور یہ خوشبو ہم پہ حرام ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہماری برادری بہت ہے، ہمارے
ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے ورکر بہت ہیں. یہ ایک اللہ کا ایگریمنٹ ہے. اللہ نے آپ کو حج عمرے میں بنایا. کس ایگریمنٹ کے لیے؟ آؤ یہ مناسک ایسے ادا کرو، یہ جنت کی ٹکٹ لو. تو آپ لوگوں کو کیوں مشہور کر رہے ہیں؟ کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ 2-4 اپنے بہن بھائیوں کو بتایا، نکل جائے آرام سے. لیکن پھر بھی اگر یہ مجبوری ہے تو ایک دن پہلے بلا لیں، اپنی برادری کو بلا لیں، ورکر کو بلا لیں، ان کو ملیں، گلے ملیں. لیکن جس دن احرام پہنیں گے زیرو ہو کے نکلیں گے. اگر آپ ایم پی ہیں، زیرو ہو کر نکلیں گے. اللہ کہہ رہا ہے میری محبت میں پاگلوں کی طرح آئے. پابندیاں لگا دی، شرائط لگا دی، اب پاگل آپ نے بننا ہے. سیلیبریشن وہ کرنی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. سیلیبریشن وہ کرنی ہے جو حضرت حاجرہ نے کی. سیلیبریشن وہ کرنی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. سیلیبریشن وہ کرنی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. احرام میں کوشش کرے کہ اپنی ذات کو اللہ کی ہستی میں گم کر دیں. کیسے کریں گے میں طریقہ آگے چل کے بتاتا ہوں. اب جیسے ہی گھر سے نکلیں گے، لبیک کو کرتے ہوئے نکلتے، ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ سے اپنی کلیئرنس کرائیں. رش لگا ہوگا، لائنیں لگتی ہیں، آپ لائن میں لگے نہیں لگ سکتے، آپ بیٹھ جائیں. کرسی خالی نہیں، صوفہ خالی، نیچے بیٹھے. نیچے آپ احرام میں پہنے، آپ فقیر بنے ہو. میں پریکٹیکل نیچے بیٹھتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں. وہاں اگر میں احرام میں ایئرپورٹ پہ ہوں تو میں نیچے بیٹھوں گا، کرسی استعمال نہیں کرتا ہوں. آپ فقیر بنے نا فقیر، پریکٹیکل کرے نا. ریوالونگ چیئرز پہ بیٹھے رہتے پورا سال. آج بنے نا فقیر، مزے اسی میں ہے. اللہ جو چاہ رہا وہ کرے تو صحیح. پھر دیکھیں آپ کی تیسری آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں. وہاں لوگ دیکھیں ایئرپورٹ پہ جا کے بھول جاتے ہیں، بیک ہی نہیں پکا رہے. ادر پیسنجر جا رہے ہیں، ایئر ہوسٹس جا رہی ہے، پائلٹ جا رہے ہیں. آپ تو پاگل ہیں بھائی، آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. آپ کو کیا لگے وہ کیوں جا رہے ہیں؟ میں جس ٹون سے پکارتا ہوں، اگر میں احرام میں ہوں ایئرپورٹ پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اسی ٹون سے پکارتا ہوں. ہوتا کیا، سب دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں کہ پاگل کون آیا. اور اگر یہی لقب آپ کو مل گیا اور چاہیے کیا؟ آپ نے بننا ہی پاگل ہے بھائی. آپ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بیوی بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، سوسائٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوست چھوڑ کے جا رہے ہیں. کس لیے؟ پاگل بننے کے لیے بنے. موبائل کا استعمال نہیں کریں گے احرام میں. لوگ بڑے خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں. نو چیٹنگ، نو واٹس ایپ، نو فیس بک، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، صرف فون کر سکتے ہیں، پریشانی کا حال پتہ کریں ہر 2 گھنٹے بعد، ادروائز نہیں. یا قرآن پڑھنا ہے، خواجہ عمرے کی چیز پڑھنی ہے وہ نکالیں گے، باقی کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیے گا، فقیر، درویش، بابا، مجنون، دیوانہ، پاگل کوئی مال نہیں ہوتا. اگر آج کل کی یہ چیز ہے، لیکن آج ہم نے اس چیز کے ساتھ بھی پاگل بن کر دکھانا ہے اللہ کو. یاد رکھیے گا. ہوتا کیا، یہیں سے آپ پہنتے ہیں، نیت کی، آپ جناب گلے مل رہے ہیں، آپ نے احرام پہنا ہے، اس کی کلپ بنایا، آپ ایئرپورٹ پہ بھی پہنچے، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، آپ نے آپ کو زیرو کر دیا. وہ کہاں پہنچ گیا، کیا فائدہ؟ شو مارنے گئے. اللہ کہہ رہا ہے زیرو ہو کے آؤ پاگلوں کی طرح میرے پاس. ان 22 گھنٹے تو پاگل ہو گئے. 22 گھنٹے 20 گھنٹے میں احرام کھل جائے گا. اور آپ کو ایک دفعہ پاگل بننے کی عادت پڑ گئی تو پھر آپ اپنی زندگی کا مزہ دیکھیں. پھر آپ لباس میں بھی کوشش کریں گے پاگل ہی بنتا پھر. پھر عاجزی آپ کے اندر آ جائے گی. جیسے آپ دیکھیں کلیئر کہوں گے، جہاز میں جائیں گے، جہاز کے آفٹر 45 منٹ آفٹر ٹیک آف آپ کو پھر وہ کھانا شانا دیں گے. کھانا کھائیں. آپ کھانے میں کوئی خوشبودار چیز ہوگی تو آپ نہیں کھائیں گے. اگر چاول ہے، رائس ہے، آلو ہے، چکن ہے، سبزی ہے، کھائیں، کری ہے. لیکن اگر سویٹ ڈش ایسی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے اس میں خوشبو ہوگی، اس کو آپ اٹھائیں، وہ پیک ہوتی ہے، سونگیں، اگر اس میں خوشبو آ رہی ہے. اور احرام میں جو چیز کھانے کے بعد منہ سے خوشبو ہے وہ حرام ہے. آپ احرام میں الائچی نہیں کھا سکتے، ٹافی نہیں کھا سکتے، سونف نہیں کھا سکتے، ببل گم نہیں کھا سکتے. خود سوچ لیں پابندیاں کدھر جا رہی ہیں. دم ہے، کھائیں نا ایک الائچی. کیا پابندی لگائی اللہ نے؟ بنے مجنون، بنے دیوانے، بنے پاگل، بنے فقیر، پابندیاں بھی لگا دی. سمجھے تو صحیح.
اب کئی لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہہ رہے ہیں جی پہلی دفعہ جانا ہے، منہ ان کے اتر گئے ہیں کہ جہاز کا کھانا کھانا منع کر دے. میں نے نہیں منع کیا، اللہ نے منع کیا. وہ بھی اگر کوئی ایسا مینیو میں چیز ہوگی، اول تو نہیں ہوتی لیکن کبھی ہو بھی جاتی. آپ 7 اپ پئیں، پیپسی پئیں، کوک پئیں، اس میں خوشبو نہیں ہے، پی سکتے ہیں. لیکن میں نے اپنے اوپر یہ پچھلے 4 سال سے حرام کی ہوئی ہیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ میرے گھر پہ بھی حرام ہو، میرے کلینک پہ بھی حرام. جتنے یہودیوں کی چیزیں ہیں، لیور بردر، یونی بردر، آپ کے میکڈونلڈ، آپ کے KFC حرام کے کھانے ہیں. میں نے اپنے اوپر تو 4 سال سے حرام کیے ہوئے ہیں. کیوں کیے ہیں بھائی؟ آپ ان کو یہ چیز خرچ کر کے پروموٹ کر رہے ہیں یہودیوں کو، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر 6 مہینے سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں. نعوذ باللہ. نیچے کیپشن عجیب و غریب لکھتے ہیں. میں دوں نا آپ کے باپ کو گالی، آپ مجھے گزرنے دیں گے اپنے گیٹ کے آگے سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ برداشت کر رہے ہیں. بہرحال جی آپ کی اپنی مرضی ہے، پیے، اس کے بعد خوشبو نہیں آتی تو وہ جائز ہے، لیکن یہ میری اپنی عقیدت ہے. اب جیسے دیکھیں کہ جہاز کے 1 گھنٹے بعد وہ لائٹیں آف کر دیتے ہیں، آپ سو جائیں تو، اور یقیناً آپ سوئیں گے کیونکہ آپ تھکے ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیں جس دن آپ نے یہاں سے جانا ہے اور جس دن واپس ہوگی، 1 رات 1 دن آپ کا ڈسٹرب ہوگا. اگر نیند آ گئی آپ سو جائیں. کسی کو کچی نیند آتی، کسی کو پکی آتی، 1 گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے کے لیے، وہ اگر آ جائے گی آپ نیپ لے لیں گے تو آپ فریش ہو جائیں گے. کمبل ملتا ہے کمبل لے لیں، لیکن مت جا رکھیں کمبل گردن سے لے کے ٹخنوں تک رکھیں گے. خواتین اپنا چہرہ اور ماتھا ننگا رکھیں گی اور نیچے کمبل رکھیں گی. اگر کمبل اوپر لے لیا ہے، پاؤں پہ آ گیا مردوں کے، سر پہ آ گیا تو دم دینا پڑے گا. اب یہ بھی دیکھیے کہ جیسے ہی آدھا گھنٹہ رہتا ہے، پائلٹ بھی اعلان کرتا ہے کہ ابھی بھی کوئی شخص اگر احرام میں نہیں آیا تو وہ آ جائے. وہ 1% آدمیوں کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کی ٹرانزٹ فلائٹ ہے، کوئی خانے وال سے آ رہا ہے، کوئی کردو سے آ رہا ہے، کوئی گلگت سے آ رہا ہے، آتے آتے وہ اس کو دیا جناب بورڈنگ کارڈ سیدھا پہنچا دیا جہاز میں. تو وہ پھر اگر ٹرین نہیں ہوگا تو اس نے پھر جہاز کے عملے سے کہے گا کہ مجھے استنجا بھی کرنا ہے، میں نے نفل بھی پڑھنے ہیں، احرام بھی پہننا ہے. آپ کو کپ دے گا، آپ اس کپ سے جا کے استنجا کریں گے کیونکہ وہاں مسلم شاور تو اندر نہیں ہوتا. پھر آپ وضو کریں گے، پھر آپ کو بڑے کچن میں جان مال بچا کے دے گا، وہاں احرام پہنیں گے اور نفل پڑھیں گے. اور ہو سکتا ہے اتنی دیر میں آپ کی میقات گزر جائے، چاہے انجانے پن میں آپ کا یہیں پہ حج عمرہ ختم برابر ہو گیا. اور اگر وہ مولوی صاحب جنہوں نے لکھا جہاز پہ کر لیں، آدھا جہاز کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سب کی میقات گزر گئی. اس لیے سب سے بہترین جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا گھر ہے. تو جیسے آپ کا جہاز لینڈ کرے گا 5 سوا 5 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ پہ، تو آپ وہاں جائیں. وہاں نماز کا ٹائم ہے، واش روم جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، وہاں کی لائنوں میں لگیں، کلیئر کرائیں. اور ایئرپورٹ سے نکلنے سے پہلے وہاں اپنی اپنی سم لے لیں. وہاں سے سم لے لیں، آپ کو ایزی ہوگی. 10-15 منٹ لگیں گے، آپ کو سم مل جائے گی. جبکہ آپ مکہ یا مدینہ جا کے سم لیں گے تو وہاں آپ کے آفس جانا پڑے گا، وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، لائنوں میں بیٹھیں، اور جیسی اذان ہوگی وہ لائنیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر آئیں دوبارہ. تو بہتر ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے لے لیں، کیونکہ آج کل سم لیں گے جتنے بالغ لوگ ہیں اپنے سم لیں گے، اپنے علیحدہ نمبر لیں گے، کیونکہ آپ کو پرمیشن لینا ہے ریاض الجنہ جانے کے لیے. آپ کو عمرے کی پرمیشن لینا ہے. عمرے کے لیے عموماً وہ چیک نہیں کرتے، لیکن ریاض الجانے کے لیے آپ کی پرمیشن چیک کر کے آپ کو اندر جانے دیں گے، ورنہ کوئی نہیں جانے دیتے. کتنے ہی لوگ جو وہاں جا کے پرمیشن لینے کا طریقہ دیا ہے نہیں پتہ چلے، گئے اور ریاض الجنہ سے حاضری دیے بغیر واپس آ گئے. ریاض الجنہ کیا اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے کہ یہ یہاں کی جنت ہے، اور یہ جنت میں جائے گا. اور ایک گمان ہے کہ ریاض الجنہ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کے ان کی ممبر تک جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 ٹائم 10 ٹائم آتے تھے جاتے تھے، بیت ساری جگہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت میں جائے گا. اور اتنی اچھی جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سو رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں، اسی جگہ ہم جا رہے ہیں. اور ایک گمان ہے نا، لوگ کہتے ہیں جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا پھر اللہ اس کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا. اور یہ گمان جتنا پکا کریں گے صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں کئیوں کو پرمیشن نہیں ملتی، واپس بھی آنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہیں سے آپ لے لیں پرمیشن لیں اور وہاں حاضری لگا کے.
इसलिए ज़रूरी है कि आप वहीं से ले लें। आपको वहाँ पे फ़ोन करना पड़ सकता है, आपका होटल नहीं मिल रहा, आपको अब जो आपको प्रोविज़न दी गई वो मिल नहीं रही, कोई मुश्किलात है तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा। आपके पास वहाँ का लोकल नंबर होगा तो आप फ़ोन भी कर सकेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से अपना सामान उठाएंगे, आप 2.5-3 घंटे में अपने अपने होटलों में होंगे। कोई 0 होटल पे है, कोई 300 मीटर, कोई 600 मीटर, कोई किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई अजीज़िया में रह रहा है। मुख्तलिफ जैसे जैसे पैकेज आपने लिए वैसे वैसे आप जा रहे हैं। 0 मीटर का मतलब है कि आपका होटल 5 स्टार का या 4 स्टार का वो हरम की हदूद के अंदर है, हरम शरीफ की हदूद के अंदर। वहाँ भी नमाज़ पढ़ेंगे, अपने होटल में भी 1 लाख गुना सवाब। वहाँ 10-12 होटल हैं। क्लॉक टावर में 8-10 होटल है, उसके इर्द गिर्द 2-3 होटल है। आपका तौहीद इंटरनेशनल है, आपका मिलेनियम है जिसको पहले हिल्टन होटल कहते थे। ये सब हदूद के अंदर हैं और इनके यहाँ एक एक फ्लोर पे मस्जिद बनी हुई है। आप वहाँ भी नमाज़ पढ़े, इमाम साहब वही हैं जो खाना काबा में यहाँ आवाज़ आ रही होती है। लेकिन अगर आप इन होटलों पे हैं जो 0 मीटर पे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि 5 नमाज़ें खाना काबा के सामने पढ़ें। किसी को अल्लाह ने पैसे दिए, उसने होटल लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने मुश्किल से गए, अपनी बुजुर्गी को, बीमारी को मद्देनज़र रखते ज़्यादा खर्च किया, लेकिन फिर वहाँ कोशिश करें कि ये गोल्डन टाइम है आपकी ज़िंदगी का कि आप 5 वक्त की नमाज़ खाना काबा के सामने। यहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं तो मुँह मेरा काबा शरीफ अल्लाह अकबर, वहाँ आपके मुँह मेरा काबा शरीफ खाना काबा को देख के नमाज़ पढ़ेंगे। फिर वहाँ नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है, सामने मुँह मेरा काबा शरीफ, फिर नीचे क्यों देखना। आप हिल्टन होटल से निकलेंगे, तौहीद इंटरनेशनल होटल से निकलेंगे तो वुज़ू करके निकले, 7 मिनट में खाना काबा के सामने होंगे। और अगर आप क्लॉक टावर से निकलते हैं या उसके सराउंडिंग में जो होटल हैं वहाँ से निकले तो 11-12 मिनट में आप खाना काबा के सामने होते हैं। जो दूर आते हैं उनसे पूछें, उनको हर नमाज से 1.5-2 घंटे पहले आना पड़ता है, तब अंदर जा सकते हैं, वरना वो सड़क पर नमाज़ पढ़ते हैं। फिर नमाज के आधे घंटे के बाद उनको जाने देते हैं। ये याद रखिएगा, उनके लिए बड़े मसाइल जो दूर रहते हैं। आपको अगर खुशकिस्मती दी है, या तो हर नमाज से पहले आए 1 घंटा, फिर आप अंदर जा सकेंगे। अब आप देखिए कि अपने होटल में आप सो जाएं, रेस्ट करें थोड़ा सा 2-3 घंटे। आप मुसाफिर हैं, थके हुए हैं, रेस्ट करें, भूख लगी थोड़ा सा खाएं, प्यास लगी पानी पिए, दूध पिए, चाय पिए, फ्रूट खाएं, निकल जाए। लेकिन किसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि आप आराम से सोएं, अगले दिन जाके उबरा करें मसलक। और भाई वहाँ दिल ही नहीं करता कि हम लेटे हैं, हम दिल करता है कि अब हम खाना काबा के तरह करीब हैं, हम फ़ौरन खाना काबा पहुँचें। आपका दिल ही ये करेगा। आपका ये सारा सफ़र इश्क मस्ती का बन गया। आपको इश्क हो गया अपने रब से, आपको मोहब्बत हो गई अपने रब से। आशिक की निशानी है, ना उसको नींद आती है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना नींद आएगी। आपका दिल करेगा मैं पहुंचूं। यहाँ के किसी को मोहब्बत हो जाए क्या होता है, बात नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे, ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, अपने महबूब की जो बात करता है उससे हंस रहे हैं, वेलकम करें, बाकी किसी नहीं। ये मोहब्बत आपको बताएगी मोहब्बत किसको कहते हैं। ये इश्क आपको बताएगा इश्क किसको कहते हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या है, खींचेगी आपको भाना काबा की तरफ। आपका नहीं दिल करेगा, फिर भी आप थोड़ा रेस्ट कर लें 1-2 घंटे। नहा नहीं सकते आराम में, आप वुज़ू करें। आपको भूख लगी है तो 3 रोटी की भूख है, 1 रोटी खाएंगे, क्योंकि अगले 3 घंटे बड़े मशक्क़त वाले हैं। आप फुल होके खाएंगे, भूख तो बहुत लगी होती है, वुज़ू टूटेगा, आपको आना पड़ेगा, टाइम ज़ाया होगा, चलना मुश्किल होगा, वहाँ चलना भी बहुत है, इसलिए वहाँ चढ़ाई भी है, अंदर भी ऊंचा चलना पड़ेगा। पानी की प्यास है, चाय पिए, पानी पिए और फिर निकल जाए। वहाँ दिल ही नहीं करेगा, आप कहें निकले, ताकत आ जाती है। आपकी फ्लाइट में आप देखिए बुजुर्ग होंगे, बीमार होंगे, कमज़ोर होंगे, आपके साथ जा रहे हैं ना, व्हील चेयर पे, वॉकर पे, कुछ सहारे से, आप सोचेंगे या अल्लाह ये कैसे अदा करेंगे मनासिक। लेकिन याद रखिए वही मुसाफिर अगर आपको मिल गए, पहली दफ़ा आप भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, वो जितने कमज़ोर, कितने माजूर, कितने आप आ जाएँ, वो सब आपसे आगे होंगे, टकाटक 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 जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि ये वो बीमार थे, कितनी ताकत ला देता है। कितने लोग यहाँ से व्हील चेयर लेके गए, वहाँ व्हील चेयर होटल में रखी, पैदल जाके करके। और जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये कैसे करेगा उमरा, कैसे दुआ करेगा, कैसे सही करेगा,
اگر وہ نظر آ گیا وہ آپ سے پہلے الگ کرا کے بیٹھا ہوگا. وہاں نظارے کچھ ہو رہا ہے، وہاں طاقتیں کچھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گفٹ دے رہے ہیں کہ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی جتنی دعائیں پڑھیں سب قبول، جتنی دعا مانگیں سب قبول. یہ آپ کو گفٹ ملنے والا ہے کہ مزہ تب آئے گا کہ آپ پورے کا پورا خانہ کعبہ پھر آپ کے سامنے اور آپ دعا کے لیے حاضر. خانہ کعبہ کے اندر جانے کے لیے 150 دروازے ہیں، 6 بڑے بگ سائز اور باقی چھوٹے چھوٹے چھوٹے. اور جو احرام والے ہیں، جو عمرے والے، حج والے ہیں، وہ صرف باب العزیز سے جائیں گے. یہ ایک بڑا دروازہ ہے، اور باب العزیز بڑا دروازہ ہے. اگر آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہیں 100 فٹ پیچھے، 50 فٹ پیچھے، آپ اگر ایسے سامنے دیکھیں گے آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا. خانہ کعبہ کی اتنی چھت نظر آئے گی، اتنا حصہ خانہ کعبہ کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ. اور اگر یہ نظر آ گیا پھر آپ کو وہیں سے دعا مانگنی ہے. کہ میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا بالکل خانہ کعبہ کے سامنے جائیں گے، پورے کا پورا خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہوگا. وہ مزہ کچھ اور ہوگا. آپ آئیں باب العزیز کے پاس، اپنا سامان باہر رکھیں، اپنی جوتیاں پہلی دفعہ باہر رکھیں. یا رش اتنا آج کل کہ اگر آپ کے پاس پیچھے بیگ والا ہے، ویسے میں اس حق میں نہیں ہوں، پیچھے بیگ میں جوتیاں ڈالیں. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل وہاں چلنا بہت پڑتا ہے. آپ کو انٹری کہیں اور سے دیتے ہیں، ایگزٹ کہیں اور سے دیتے ہیں، پھر آپ جوتی لینے کے لیے 3 کلومیٹر پیچھے آتے ہیں، آپ تھکے ہوتے ہیں. اگر پیچھے آپ کے پاس بیگ ہے اس میں جوتا کور کر کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں مسائل دن بدن رش کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں اور آدمیوں کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے. کس طرح کم ہوتی جا رہی ہے؟ میں نے خود وہاں بیٹھ کے دیکھا، کاؤنٹنگ کی. میں جب بھی جاتا ہوں ویل چیئر کی تعداد پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. گنتا ہوں کہ ایک چکر میں 1 منٹ میں کتنی جا رہی ہے، تعداد ڈبل ہو چکی ہے. تو پہلے جوتے آپ باہر رکھیں گے. آپ دروازے جب جائیں گے باب العزیز سے ہاتھ ایسے رکھ لیں، آپ کو سب نظر آ رہا ہے، کوئی ٹکرائیں گے نہیں. یہاں میں بڑے آرام سے کرو ہاتھ رکھ لیں چلے چلے، وہاں منظر ہی کچھ اور ہوگا. یہاں بھی رش، یہاں بھی رش، یہاں بھی رش، کبے سے کبے چھل رہا ہے، کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، شور شرابہ، حجی طریق ہو رہا ہے، اور وہاں کا منظر ہی کچھ اور ہوگا. لیکن آپ نے چلنا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ ایسے جب یہ نہ کہ یہ ڈاکٹر صاحب کون سا پاگل والا طریقہ بتا رہے ہیں، ویسے پہلی دفعہ جانے والا اس دروازے پہ پاگل ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ دل ہی نہیں کر رہا اندر کیسے جائیں، کون سا دماغ، کون سا چہرہ، کون سا جسم لے کے جائیں. باہر چل رہے ہیں گھنٹہ گھنٹہ، بار بار وضو کر رہے ہیں، اندر نہیں جانا ہوگا. اور بھئی آپ کو تو اللہ نے مہمان بنایا، وداؤٹ ناک کیے آپ اندر جائیں گے. آپ اندر جائیں، طریقہ آگے میں بتاتا ہوں کیسے جائیں گے. جیسے آپ دروازے سے اندر جائیں گے 250-300 قدم، کسی قدم چھوٹے کسی کے بڑے ہیں، تو آپ جائیں گے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو 33 سیڑھیاں آپ کو نظر آئے گی. رش ہے، نہ ڈریں، آپ کو دھکا بھی لگے گا، آپ نے ڈرنا نہیں. آپ ادھر سے رش ہوگا، ادھر سے رش ہوگا، ادھر سے رش ہوگا، لیکن آپ آرام سے جاتے رہیں. 33 سیڑھیاں نظر آئیں گی، 10 سیڑھیاں، 11 سیڑھیاں، 12 سیڑھیاں. اگر ان سیڑھیوں کے ساتھ پہ کوئی جو برقی سیڑھی نہیں ہے، ایسکیلیٹر نہیں ہے، تو آپ ٹھیک جگہ پہنچو گے. اگر ایسکیلیٹر نظر آ گیا، آپ وہ 33 سیڑھیاں نیچے اتر کے 60 قدم آگے جا کر ہاتھ ہٹائیں گے. اور اگر ایسکیلیٹر نہیں نظر آ رہا، آپ اس اینڈ پہ کھڑے ہو جائیں یا اس اینڈ پہ، درمیان میں نہیں کھڑے ہوں گے. سیڑھیاں نہیں اتریں گے، اوپر کھڑے ہوں یا دائیں طرف اینڈ پہ یا بائیں طرف اینڈ پہ. پھر ہاتھ اپنا ہٹائیں گے، سامنے خانہ کعبہ فل کا فل نظر آئے گا. پھر آپ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کے پھر دعا مانگیں. آپ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں، شاید یہ دنیا کی جنت ہے. اتنی مقدس جگہ. اس وقت نظریں مرکوز کر لیں، پہلی نظر مرکوز پہ دعا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دوبارہ کھلتی ہیں، سامنے خانہ کعبہ نظر آ رہا تو پہلی نظر ہے. اگر آپ نے پہلی نظر خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، دائیں دیکھ لیا، اوپر دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، وہ دوسری نظر ہو جائے گی. لیکن پہلی نظر مرکوز کر کے دعا مانگیں گے، یاد رکھیے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کو دیکھتے ہو، وہاں کا ایٹماسفیئر، وہاں کا روحانیت، ایک روح پرور منظر دیکھ کے آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اب بھول گئے کہ میں نے کون سی دعائیں مانگنی تھی، سب زیرو ہو چکا. پھر آپ یہ یاد رکھیں گے یا اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے.
یا اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے تاکہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے۔ یہ بھی نہیں کہنا آتا تو یہ دعا کر لیں، یا اللہ تعالیٰ آج تک میں نے جو دعائیں مانگی ہیں جائے ساری کی ساری قبول فرما۔ یہ جگہ ایسی ہے یہاں قبول ہونے والا سب کچھ۔ اور جو آپ کے اس وقت کیفیت بن چکی ہے، جو آپ کی فیلنگز ہیں، جو آپ کی سینسیشنز ہیں، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس نہیں، کسی کے پاس بھی۔ یہاں بٹھا دے کسی مفکر کو، مولوی کو، شعرا بیان مقرر کو، کوئی الفاظ نہیں جو فیلنگ ہو رہی ہے۔ جتنی دیر مرضی دعا مانگیں، 5 منٹ 10 منٹ، وہ نہیں منع کرے گا۔ اگر آپ راستے میں ہیں تو وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ کر دے گا، ان کو پتہ یہ پہلی دفعہ دعا مانگ رہا ہے۔ وہاں آپ کھڑے ہو گے، پیچھے سے آواز آئے کہ حجی طریق، حجی طریق ہے، حجی کرنے والے، زیارت کرنے والے، راستہ دو، طریقہ راستہ دو۔ وہ لوگوں کے لیے جو راستے میں کھڑے ہیں، آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہو، لیکن یہ آواز لگاتار آپ پہلے دن سنیں گے۔ اب آوازیں 3 سنتے ہیں جب آپ جاتے ہیں نا حرم شریف کے اندر، لبیک لبیک، پھر دوسری سنیں گے لبیک البیک، وہ بھی بتاؤں گا کیا، اور پھر حجی طریق، حجی طریق، یہ 3 آوازیں ہیں۔ جبکہ آپ غلط جگہ فرض نماز پڑھے وہ توڑوا کے بھیج دیتے، لیکن ان کو پتہ ہے یہ پہلی دفعہ یہ دعا مانگ رہا ہے، پہلی دعا، وہاں سے نہیں روکیں گے آپ۔ اب جیسے آپ دعا مانگ لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسرا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ آپ جب انٹر ہوئے نا باب العزیز سے، جب ہاتھ اٹھایا تو آپ کو یہ لک بھی نظر آ سکتی ہے، یہ لک بھی نظر آ سکتی ہے۔ اگر آپ یہاں کھڑے ہیں یہاں سے چل کے یہاں آئیں گے، اگر آپ یہاں کھڑے ہیں یہاں سے چل کر یہاں آئیں گے حجر اسود کی طرف، یہاں حجر اسود لگا ہوا خانہ کعبہ کے دروازے، یہ رکن اسود ہے، یہاں سے آ کے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ والا جو کونا ہے، تو یہاں جب آئیں گے تو کیسے آئیں گے آپ دیکھیے، ادھر سے چل کے آئیں، اندازے سے آ کے حجر اسود کے سامنے ایسے آئیں گے۔ حجر اسود کا سائز ہے، اونچائی جو ہے، اگر آپ قریب جا کے بوسہ دیں گے تو 4.5 اور 4.25 فٹ کے درمیان ہے۔ اب جب قریب جائیں گے تو آپ کو ایسے نیچے ہو کے بوسہ دینا پڑتا ہے۔ یہاں آپ آخری چکر میں کھڑے ہیں، آگے سب طواف ہو رہا ہے، 6 فٹ کے بندے طواف کر رہے ہیں، لیکن حجر اسود کی برکت دیکھیں، آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ کو کلیئر نظر آئے گا، یہ بھی ایک برکت ہے۔ آگے طواف ہو رہا ہے، رش ہے، سینکڑوں آدمی گھوم رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قریب جائیں گے نیچے ہو جاتا ہے، دور جائیں گے اوپر ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی برکت ہے۔ لیول 1 ہے وہاں، یہ آپ جا کے دیکھیں گے۔ اور اندازے سے ایسے آئیں گے کھڑے ہو کر کہ آپ کا دایاں کندھا حجر اسود کی سیدھ میں آ گیا۔ پھر استوا کریں گے، مرد جو ہیں وہ دایاں کندھا ننگا کریں گے رمل کرنے کے لیے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ پھر جہاں خواتین کے ساتھ نیت کریں گے دونوں کہ یا اللہ تعالیٰ میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتی ہوں، میری قبول فرما، آسان فرما۔ یہ کیا کہ کھسک کے ناک کی سیدھ میں 1 انچ کھسکیں گے، ناک کی سیدھ میں آ جائیں حجر اسود کی۔ پھر حجر اسود کا استقبال کریں گے، کیسے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر بوسہ دیں گے اشارے سے، قریب نہیں جا سکتے، احرام پہنا ہوا، خانہ کعبہ کی خوشبو بھی حرام ہے، رش اتنا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے، تو استلام کریں گے، یعنی کہ اشارے سے اس کو بوسہ دیں گے۔ کس طرح؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چومیں گے، پھر چکر شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں آپ اس طرح اندازے کے ساتھ کہ خانہ حجر اسود کے سیدھ میں آپ کا دایاں کندھا ہے۔ استوا کریں گے مرد، پھر سب لوگ جہاں نیت کریں گے یا اللہ تعالیٰ میں طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتی ہوں، میرے قبول فرما، آسان فرما۔ اب کھسک کے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے۔ پھر حجر اسود کا استعمال کریں گے، جنت سے آیا وہ پتھر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور متعدد بار اس کو بوسے دیے۔ آپ اس کا استقبال کریں گے کس طرح؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اس کو استلام کریں گے، اشارے سے بوسہ دیں گے، کس طرح؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چوم کے پھر آپ چکر لگائیں گے۔ خانہ کعبہ آپ کے بائیں ہاتھ پہ رہے گا 7 چکروں میں۔ پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف نہ سینہ کریں گے نہ پشت کریں گے، صرف بائیں طرف رہے گا۔ جیسے ہی چکر مکمل ہوگا آپ سر گھمائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد،
ایک ہاتھ سے کر لیں، 2 ہاتھوں سے کر لیں، 8 استلام کریں گے 7 چکروں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ حیرت انگیز بات کہ خانہ کعبہ کو دیکھنے منع کر دیا گیا۔